مولانا آپ سے تھوڑا سا ہم رہنمائی لیں گے، کچھ نسخے اور جی نصیحتیں ہم جی آپ سے لیں گے۔ تو سحری اور افطاری میں کس قسم کی غذا کا یا کوئی دو تین چیزیں ایسی ہوں کہ جن کا استعمال کر لیا جائے تو انٹرنلی جو نمکیات کی کمی ہوتی ہے، پانی کی کمی ہوتی ہے، ان چیزوں پہ قابو رکھا جا سکے اور وہ اس کی کمی کو پورا کر سکے؟ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سحری میں دلیا کا استعمال کیا جائے ٹھیک ہے، اور شہد پانی میں ملا کر پیا جائے، صحیح ہے، تو اس سے جو ہے نا پیاس نہیں لگے گی، اور تازہ پھل وہ کھائے جائیں، اور جو خشک چیزیں ہیں، زیادہ نمکین چیزیں ہیں، ان کا استعمال کم کیا جائے۔ صحیح، مثلاً اچار ہے ٹھیک ہے، یا چنا ہے صحیح ہے، یا چھولے ہیں، ان کا استعمال سحری میں نہ کیا جائے۔ صحیح ہے، سحری میں ہلکی پھلکی غذا استعمال کریں، جو کا دلیا استعمال کر لیا، کھجور دودھ کے ساتھ کھا لیا، ٹھیک ہے، تو اس سے جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیاس نہیں لگے گی اور بھوک بھی نہیں لگے گی، اور روزہ بوجھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اس سے جو مریض ہیں، چاہے وہ دل کے مریض ہوں، چاہے شوگر کے مریض ہوں، چاہے وہ معدے کے مریض ہوں، ان کا دن جو ہے نا وہ اچھا گزر جائے گا، ان کی صحت بھی اچھی ہو جائے گی، اور ان کو روزہ نہیں لگے گا، پیاس بھی نہیں لگے گی۔ صحیح ہے۔ تو افطار کے وقت لگ اور جائے گی پیاس یا پھر افطار بھی کے وقت محسوس بھی نہیں نہیں ہوگی؟ لگے گی انشاءاللہ۔ اور افطار میں ستو کا استعمال یہ پیاس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ یہ میرا خیال ہے یا پنجاب کا ہوتا ہے نا نہیں، یہ ستو؟ تو پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ستو اچھا کا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا، ماشاء پسند اللہ، فرماتے تھے، اس کا استعمال کرتے تھے۔ ستو سبحان اللہ، تو پوری دنیا میں استعمال ہوتا ہے۔ ستو کا جو شربت ہے وہ صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ صحیح، لیمو پانی، اس میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا جائے، اس سے پیاس ختم ہوگی۔ اور زیادہ جو میٹھے مشروبات ہیں، ان جیسے آج کل کمپنیوں کے شربت ہیں، ان کا استعمال زیادہ کرنے سے پیاس ختم نہیں ہوگی۔ اور پیاس کو ختم کرنے کے لیے لیمو پانی یا ستو یا جو ہے لسی کا استعمال کر لیا جائے تو پھر اگلے دن پیاس نہیں لگے گی۔ زیادہ ٹھنڈا اور برف والا پانی اگر کوئی افطاری میں پیتا ہے تو اس سے پیاس ختم بھی نہیں ہوگی اور اگلے دن پیاس زیادہ لگے گی۔ اچھا، یہ یہ آپ تجربے کی صرف بات ہے۔ ڈرا رہے ہیں یا حقیقت ہے ایسے؟ نہیں، حقیقت ہے جی، اچھا، حقیقت ہے یہ، اور یہ تجربے کی بات ہے۔ صحیح، تو تھوڑا بہت پیاس تو روزے میں لگنا چاہیے۔ پتہ تو لگی ہاں، بھائی کچھ پتہ رکھا ہے۔ رکھا ہے، اور اس طرح ڈر نہ کہ یار پیاس لگے گی یا بھوک لگے گی، تو ایسے روزے کا کیا فائدہ، اس میں بھوک اور پیاس نہ لگے، لیکن پیاس کی شدت نہیں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ باتیں آپ کے بہت کام آئیں گی۔ یہ بھی فرما دیجیے گا کہ شوگر کے جو مریض ہوتے ہیں، کہا جاتا ہے انہیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ شوگر کسی بھی لمحے اگر ڈاؤن ہو جائے تو مریض پھر اپنے حواسوں میں نہیں رہ پاتا، لیکن اس کے باوجود بہت سارے لوگ ہیں جو روزہ ماشاءاللہ رکھتے بھی ہیں۔ آپ کے خیال میں ایک معالج کے طور پہ شوگر کے مریض کو روزہ رکھنا چاہیے یا نہیں رکھنا چاہیے؟ جی، شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، جو مریض سیریس نہیں ہیں ان کو کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ان کو فائدہ ہوگا۔ صحیح، شوگر کا جو مرض ہے بنیادی طور پر یہ زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ اچھا، کھانے کی بے اعتدالی سے ہوتا ہے، کم کھانے سے نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، کم کھانے سے بیماریاں نہیں آتی ہیں، چاہے شوگر ہو چاہے کوئی بھی بیماری ہو، یہ سب بیماریاں زیادہ کھانے کی وجہ سے ہیں۔ وہ تو پرانا زمانہ تھا، لوگ بھوک سے مرتے تھے، اس زمانے کھا کے مرتے ہیں۔ اس زمانے کے زیادہ تر مسائل ہی کھانے کی وجہ سے ہیں۔ صحیح ہے، تو میں پڑھ رہا تھا، ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر غزنوی صاحب، وہ طب نبوی کو بھی علاج میں طب نبوی کے ادویات بھی وہ استعمال کراتے تھے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرے پیشنٹ تھے ایک، ان کا میں علاج کرتا تھا، طب نبوی کے ادویات بھی ان کو استعمال کراتا تھا، اور اپنے جو شوگر کے جو ایلوپیتھک ادویات ہیں وہ بھی تھوڑا بہت استعمال کراتا تھا۔ اس کو شوق ہوا کہ میں انگلینڈ چلے جاؤں، وہاں سے علاج کراؤں۔ انہوں نے پوچھا کہ وہاں کوئی اچھا ڈاکٹر ہو تو بتائیں، تو میں نے ان کو پروفیسر نیل، غالباً ان کا نام تھا، بتایا، تو بڑے مشہور و معروف ڈاکٹر تھے۔ جب یہ وہاں پہنچے، انہوں نے پوچھا کہ محترم آپ کہاں سے آئے ہیں اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں پاکستان سے حاضر ہوا ہوں اور مجھے شوگر کا مرض ہے۔ انہوں نے کہا آپ کی بات پر میں یقین نہیں کر سکتا اچھا، کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور آپ کو شوگر بھی ہے۔
اس نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جو آپ کے پیغمبر کی سیرت پڑھی ہے اس میں ان کا اپنا عمل بھی یہ تھا کہ وہ تھوڑا کھاتے تھے، وہ بغیر چکنائی کی چیزیں کھاتے تھے، وہ سرکے کا استعمال کرتے تھے، کھجور کا استعمال کرتے تھے، زیتون کا تیل استعمال کرتے تھے، کم کھاتے تھے، اور انہوں نے کم کھانے کی تاکید کی ہے۔ اور جو لوگ کم کھاتے ہیں ان کو شوگر نہیں ہوتا۔ آپ مسلمان ہیں، آپ کو شوگر کیسے ہو گیا؟ انہوں نے پھر یہ بتایا میں پاکستانی بھی میں پاکستانی بھی ہوں۔ اور انہوں نے، ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں، انہوں نے تقریباً وہی دوائیں تجویز کی، واپس آیا تو وہ مریض مجھ سے ہی علاج کو جاری رکھا، اور جیسے اس کو فائدہ ہوتا رہا اس کو مزید فائدہ ہوا۔ انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ تو کم کھانے سے شوگر کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہاں سیریز مریض وہ کوئی بھی مریض ہو سکتا ہے، چاہے شوگر کا ہو چاہے کسی بھی مرض کا ہو، لیکن شوگر کے مریضوں کو روزہ رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، جہاں ذیابطیس اور اس کے مریضوں کی بات چل رہی ہے، وہیں اگر لگے ہاتھ آپ یہ بھی بتا دیں کہ ان مریضوں کو کن غذاؤں کا استعمال ذرا توجہ کے ساتھ کر لینا چاہیے کہ بھئی دیگر چیزیں تو چل رہی ہیں لیکن یہ 3 چیزیں، یہ 4 چیزیں جو آپ ضرور استعمال کر لیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا، شوگر کے مریضوں کو چاہیے کہ وہ سحری میں جو کا دلیا پابندی سے استعمال کرے، ٹھیک ہے، اور کھجور اور دودھ استعمال کرے، اور جو تلی ہوئی چیزیں ہیں ان کا استعمال نہ کرے۔ تلی ہوئی چیزوں کا استعمال یہ شوگر کے لیے زیادہ مضر ہے، یہ میٹھے سے بھی زیادہ مضر ہے۔ جی ہاں، میٹھے سے شوگر والوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوگی جتنا چکنائی سے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو چکنائی والی چیزوں سے وہ بچے، اور اس طرح کی جو قدرتی چیزیں ہیں ان کا استعمال کرے، اور گندم کی روٹی استعمال کرے، باجرے کی روٹی استعمال کرے، ابلا ہوا چاول استعمال کرے، اور شہد جو ہے نا وہ پانی میں ڈال کر وہ استعمال کرے، اور افطاری میں کھجوریں استعمال کرے، اور تازہ پھل استعمال کرے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان ان کا اچھا گزرے گا، اور ہمارے بھی جتنے مریض شوگر کے ہیں وہ اس پر عمل کرتے ہیں تو ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، وہ رمضان میں خوش رہتے ہیں۔ تو ہم شوگر کے مریضوں کو ڈرانا نہیں چاہیے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکیں گے یا کچھ بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ تعالی روزے سے وہ مزید صحت مند ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ نے کھجور کا ذکر کر دیا، کھجور افطار میں کھانا یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ صحت کے حوالے سے یا جسمانی حوالے سے کھجور جب آپ افطار میں کھاتے ہیں تو اس کے کیا فوائد ہیں؟ کھجور ایک ایسا پھل ہے، اس کو غذا کا نام دیا گیا کہ یہ غذائی پھل ہے۔ کھجور کے بے شمار فوائد ہیں، جس وقت بھی کھایا جائے، چاہے سحری میں کھائے چاہے افطاری میں کھائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 7 کھجوریں روز کھاتا ہے اس کو کوئی بھی زہر کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ اگر کسی نے زہر کھلا بھی دیا وہ زہر اس پر اثر نہیں کرے گا۔ یہ غالباً اجوا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بھی کھجور کے لیے؟ ایک حدیث میں عام ہر کھجور کے لیے ہے، مدینہ کی کھجور کے لیے، اور اجوا کھجور کے فضائل کچھ زیادہ ہیں، کچھ ایکسٹرا ہیں۔ بالکل، کھجور سے دمہ کے مرض میں فائدہ ہوتا ہے۔ دمہ کے مریض اگر کھجور استعمال کرے اس کو تکلیف نہیں ہوگی، اس کی سانس جو ہے نا وہ بحال ہوں گے، اور اس کی سانس کی جو کمی ہے وہ اس سے صحیح ہو جائے گا۔ اسی طرح جو قبض کے مریض ہیں، خصوصاً شوگر کے مریضوں کو قبض ہوتا ہے، وہ اس سلسلے میں پریشان رہتے ہیں کہ کیا کریں، تو وہ اگر کھجوریں پابندی کے ساتھ استعمال کریں ان کو قبض نہیں ہوگا۔ سحری میں اگر دودھ کے ساتھ اور افطاری میں ویسے استعمال کریں، اور کھجوروں کو پانی میں بھگو کر 8-10 کھجوریں پانی میں بھگو کر رکھیں، صبح بھگو کر رکھیں، افطاری میں اگر اس کا جوس جو ہے نا وہ پی لیا جائے نبیذ، تو یہ بھی انسانی صحت کے لیے، طاقت کے لیے، جو شوگر کے مریضوں کو کمزوری ہوتی ہے اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔